سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانوں کا معیار بھی منتخب کیا، جسے ہم اسٹینڈرڈائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آج کل کلو اور میٹر وغیرہ ہے۔ اس زمانے میں مد اور صاع وغیرہ ہوتی تھی، اور چونکہ دور دراز کے شہر دیہاتوں میں ایک جیسا معیار رکھنا مشکل تھا، تو کسی شہر میں وہی مقدار کم اور کسی میں زیادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے کے لیے مدینہ کے پیمانوں کو، جبکہ تولنے اور گننے کے لیے مکہ کے پیمانوں کو معیار منتخب فرمایا۔ بازاروں میں تمام احکامات اور اصولوں کی پابندی کو دیکھنے بھالنے کے لیے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازاروں کا نگراں مقرر فرمایا، جنہیں ہم آج کے دور کے وزیر تجارت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ریاست اور اس کے متعلقہ لوگوں کی مالی ضروریات کے لیے مسلمانوں سے عشر اور زکوٰۃ اور غیر مسلموں سے جزیہ اور ٹیکس وصول کرنے کی بھی ذمہ دار مقرر تھے۔ بچوں، زکوٰۃ مال پر 2.5%، جبکہ عشر زمین پر تقریباً 10% ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ اسلامیات کے استاد یا کسی عالم سے ضرور پوچھیے گا۔ اور جزیہ غیر مسلموں کا وہ ٹیکس ہوتا ہے جو وہ مسلمانوں کی ریاست میں رہنے اور اس کے وسائل وغیرہ استعمال کرنے پر دیتے ہیں۔ بچوں، مالیات اور معیشت ہی میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سنہرا اصول ملتا ہے، جو ہے وقف کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے زمین اور باغات ہدیہ کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، یعنی کسی کو بیچا نہیں، بلکہ اسلامی ریاست کے زیر انتظام دے دیا کہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی آمدنی استعمال کرے۔ پھر یہی مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی زمینوں کے لیے دیا، جو ان کے پاس مال غنیمت کے طور پر آئی تھیں۔ پیارے بچوں، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جہاد کے نتیجے میں کفار چھوڑ جائیں، اور یہ ہرگز مشکوک یا لوٹا ہوا مال نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ پاک مال ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں انفال کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت اسی نام اور اسی موضوع کی ہے۔ بچوں، آج کا سبق شاید زیادہ لمبا ہو گیا، ویسے تو اب تھوڑا سا ہی باقی ہے، تو اگر آپ لوگ بوریت یا سستی محسوس کر رہے ہیں تو ایک بار کھڑے ہو کر ہم پھر وہی نظم پڑھ لیتے ہیں جو مدینہ کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال پر پڑھی تھی۔ جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اور یہ ایک بڑا اچھا نسخہ ہے، جب بھی آپ پڑھتے ہوئے یا کسی کام میں بور ہو جائیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے ایک بریک لے لیں، اس میں کھڑے ہو کر گہرے سانس لے لیں، گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھ لیں تاکہ وہ بوریت دور ہو جائے، پھر آپ دوبارہ سے دلچسپی کے ساتھ اسی کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، فریش ہونے کے بعد اب ہمارے پاس دو اہم شعبے رہ گئے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے وزارت خارجہ یا مدینہ سے باہر کے معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی امور کا نگران اعلیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، کیونکہ انہیں اس کا تجربہ تھا اور مکہ میں بھی ان کا خاندان اسی قسم کی ذمہ داری نبھاتا تھا۔ ان امور میں باہر سے آنے والے قافلوں کی مہمانداری بھی شامل تھی، جس کے نگراں حضرت بلال تھے۔ عموماً ان قافلوں کو حضرت عبد الرحمن بن عوف یا رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا جاتا۔ ایک مرتبہ تقریباً 400 افراد کا ایک قافلہ آیا،
جب واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ انہیں بہت سے سامان دے کر رخصت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اتنا سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رملہ کے مکان میں کھجوریں لگی ہیں، وہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھجوریں تو تھوڑی سی ہیں، مگر حکم کی تعمیل میں ایک بندہ درخت پر چڑھا دیا جو کھجوریں توڑ توڑ کر پھینکتا تھا، یہاں تک کہ 400 افراد نے خوب کھجوریں جمع کر لیں اور درخت پر پھر بھی کھجوریں لگی رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ اور اطاعت کی کرامت تھی، یعنی بات ماننے کی برکت۔ ہمیں بھی اللہ اور رسول کے حکم پر جی جان سے عمل کرنا چاہیے اور اس میں اگر مگر نہیں سوچنی چاہیے۔ بچوں، خارجہ امور میں دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط بھیجنا اور سفیر یا قاصد روانہ کرنا تھا، جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھواتے اور روانہ فرماتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 7ویں شعبے کی، جس کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور وہ ہے فوج اور دفاع۔ فوج اور دفاع کے لیے مردم شماری کا استعمال ہوتا۔ ضرورت اور حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یا کسی اور کو امیر مقرر فرما کر دستے روانہ فرماتے۔ جس مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے وہ غزوہ کہلایا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا وہ سریہ۔ عموماً جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرما کر ان کی تائید حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم مشیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے منجنیق بنانے اور چلانا سیکھنے کے لیے صحابہ کو یمن بھیجا، جو وہاں سے یہ سیکھ کر آئے، اور طائف کی فتح میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ کبھی جنگ مدینے سے باہر نکل کر بھی لڑی گئی اور کبھی مدینے کے اندر خندقیں یعنی بڑے بڑے گڑھے کھود کر بھی۔ جہاد و قتال کے لیے تیر، تلوار اور نیزے بازی اور گھوڑ سواری وغیرہ سیکھنے سکھانے پر خاص توجہ تھی، اور اس کے فضائل میں احادیث اور ارشادات موجود ہیں۔ فوج اور دفاع کے لیے جنگی حکمت عملی اور اس کے لیے صحیح معلومات بہت اہم ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف سراغ رساں یا خبری تعینات فرمائے، جیسا ہم نے ہجرت کے واقعے میں پڑھا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی خبریں پہنچاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک اپنا اسلام چھپایا اور قریش میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کوشش فرمائی۔ پیارے بچوں، اس موضوع پر تو انشاءاللہ ابھی مارکہ بدر، مارکہ احد وغیرہ جاری رہیں گے۔ ہم یہاں ایک بار آج کے نکات کا جائزہ لے کر انہیں گننے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کون سے 4 اہم کام کیے۔ نمبر 1، مسجد النبوی کی تعمیر۔ نمبر 2، مہاجر اور انصار بھائی چارہ۔ نمبر 3، میثاق مدینہ۔ نمبر 4، اسلامی فلاحی ریاست کا قیام۔ اب فلاحی ریاست کے اہم شعبے اور کاموں کو دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، داخلی امور، جس میں ٹاؤن پلاننگ، مردم شماری، جرائم روکنے کے لیے پولیس کا نظام شامل تھا، یہ کیا گیا۔ نمبر 2، تعلیم اور مذہبی امور، جس کے لیے مساجد، مدرسہ، مبلغین اور گشتی معلمین تھے۔ نمبر 3، دستاویزات یا ڈاکیومنٹیشن، جس میں وحی اور خطوط وغیرہ کا لکھنا اور محفوظ کرنا شامل تھا۔ نمبر 4، عدالت اور احتساب، قاضی مقرر کرنا اور اصول مرتب کرنا شامل تھا۔ نمبر 5، مالیات اور معاشیات، مسلمانوں کا نیا بازار، پیمانوں کے معیار مقرر کرنا، زکوٰۃ، عشر اور جزیے کی وصولی اور وقف کا نظام۔ نمبر 6، خارجہ امور، جس میں مہمان، قافلوں کی تعلیم، تبلیغ اور خدمت، بادشاہوں کو خطوط اور دعوت دینا شامل تھا۔ نمبر 7، فوجی اور دفاعی معاملات، جس میں منجنیق اور ہتھیاروں کی تیاری، لوگوں کی ذہنی اور جسمانی تیاری اور سراغ رسانی کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کا شعبہ شامل تھا۔ بچوں، اب ہم ایسے دور کو پڑھ رہے ہیں جہاں مشرکوں اور کافروں سے جہاد کی اجازت ملنے ہی والی ہے
اور اسلام اور کفر میں مارکا برپا ہونے ہی والے ہیں، لہٰذا دل تھام کر بیٹھیے، انشاءاللہ اب سیریا اور غزوات کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وقت ملے تو کچھ مطالعہ بھی کر کے آئیے گا، تب یقیناً اور زیادہ مزہ آئے گا۔ جزاک اللہ۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے،